اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام الشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری اویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس یوٹیوب چینل کو دیکھنے والے تمام حاضرین و ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پھر ایک اچھی اور خوبصورت بات کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں، اس یقین اور اس دعا کے ساتھ کہ اچھی باتیں آگے پہنچانا اللہ رب العزت کو پسند ہے، اس کے پیارے محبوب آقا علیہ السلام کو پسند ہے، اور یہی عمل ہمارے لیے ایک دوسرے کے لیے اصلاح کرنے کا سبب بھی بنتا ہے، اور اس عمل کو پسند کرتے ہوئے یقیناً اللہ رب العزت اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا موضوع ایک خوبصورت موضوع کہ نماز کے طبی اثرات، نماز کے طبی اثرات جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، یا ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہماری روح پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ ویسے مختلف موضوعات ہم ویسے بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ابھی چونکہ ہمارے پاس بے شمار واٹس ایپ گروپس پر بے شمار پوسٹس ہمیں حاصل ہوتی ہیں اور میسیجز آتے ہیں، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں۔ بعض حالات میں ہم کسی کو فارورڈ کر بھی دیتے ہیں، لوگ پڑھ لیتے ہیں اسے، اس کے بعد ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں کیونکہ بہت سارا مواد جمع ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض حالات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام جو مواد ہوتا ہے مختلف ذرائع سے جو ہمیں علم حاصل ہو رہا ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بعض حالات میں پڑھنے میں اچھا لگتا ہے اور بعض اوقات سننے میں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ جتنی بھی پوسٹ ہیں اسے کسی نہ کسی حوالے سے اس کو جمع کر لیا جائے اور اس کو اپنے لب و لہجے میں، اپنے انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں، تاکہ سننے میں آپ کو زیادہ مزہ آئے گا، اور وہ چیز جب سننے کو ملتی ہے تو انسان کو مزہ ہی آتا ہے، اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے یاد بھی کر لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے وقتوں میں جو ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے وہ قصے کہانیوں کے ذریعے ہماری اصلاح فرماتے تھے، اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہمارے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتی تھی۔ تو میں نے بھی اسی طریقے کو کوشش کی ہے فالو کرنے کی، کہ ظاہر یہ تمام مواد بعض اوقات ضائع ہو جاتا ہے۔ بڑی پیاری پیاری تحریریں ہوتی ہیں، سلیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں اسلامی نوعیت کی باتیں، اصلاحی باتیں، بعض طنز و مزاح کے انداز میں بھی اصلاحی باتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال مجھے یہ طریقہ اچھا لگا، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے بھی اسے آپ کے سامنے پیش خدمت کر دوں۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے قبول و منظور فرمائے۔ نماز کے طبی اثرات۔ نماز نیند سے بہتر ہے، اور آخرت کی خوشنودی کے لیے فجر کی نماز ضرور پڑھیں تاکہ آپ کا دن اچھا گزرے۔ دن کے اچھا گزرنا یا نہ گزرنا ایک علیحدہ میٹر ہے، لیکن در حقیقت اللہ رب العزت کا حکم ہے، تو لہٰذا ہمیں اسے پورا کرنا چاہیے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کتنا بہترین اور کتنا قیمتی تحفہ ہے جو اللہ رب العزت نے معراج کی شب اپنے محبوب کو دیا، کہ اپنے امتیوں کے لیے یہ تحفہ لے کر جاؤ اور انہیں حکم دو کہ اسے وہ روزانہ 5 وقت ادا کیا کرے۔ نماز 5 وقت کی پڑھیں گے، لیکن انہیں اس کا اجر و ثواب 50 نمازوں کے برابر ہی ادا کیا جائے گا۔ اور ظاہر یہ قرب خداوندی کا ایک طریقہ ہے کہ جب نماز میں حاضر ہوتا ہے انسان تو اللہ رب العزت کے بے انتہا قریب ہو جاتا ہے۔ بہرحال اسی موضوع کے حساب سے نماز کے طبی اثرات، فجر کی نماز کو لیتے ہیں کہ نماز فجر کے وقت سوتے رہنے سے معاشرتی ہم آہنگی پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ اجسام کائنات کی نیلگی طاقت سے محروم ہو جاتے ہیں، رزق میں کمی اور بے برکتی آ جاتی ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے،
لہذا مسلسل فجر قضا پڑھنے والا شخص بھی انہی لوگوں میں شامل ہے۔ تو بہت احتیاط کا خیال رکھیے اور فجر کی نماز کی پابندی ضرور کیجیے۔ ظہر کی نماز، وہ لوگ جو مسلسل نماز ظہر چھوڑتے ہیں وہ بد مزاجی اور بد ہضمی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کائنات زرد ہو جاتی ہے اور معدہ اور نظام انہضام پر اثر انداز ہوتی ہے، روزی تنگ کر دی جاتی ہے۔ اکثر نماز اثر چھوڑنے والوں کی تخلیقی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں اور اثر کے وقت سونے والوں کا ذہن کند ہو جاتا ہے اور اولاد بھی کند ذہن پیدا ہوتی ہے۔ کائنات اپنا رنگ بدل کر نارنجی ہو جاتی ہے اور یہ پورے نظام تولید پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز، مغرب کے وقت سورج کی شعاعیں سرخ ہو جاتی ہیں، جنات اور ابلیس کی طاقت عروج پر ہوتی ہے۔ سب کام چھوڑ کر پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس وقت سونے والوں کی کم اولاد ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں، اور اگر ہو جائے تو نافرمان ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز عشاء چھوڑنے والے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ کائنات نیلگی ہو کر سیاہ ہو جاتی ہے اور ہمارے دماغ اور نظام اعصاب پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ نیند میں بے سکونی اور برے خواب آتے ہیں، جلد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ بے نمازی کی نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، کیونکہ یہ ہماری شیطان کے ساتھ گہری دوستی اور ہمارے گناہ ہی ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کرنے دیتے۔ بے وقوف ہے وہ مسلمان جس کو پتہ ہے کہ پہلا سوال نماز کا ہوتا ہے اور پھر بھی وہ نماز قائم نہیں کرتا۔ جب جنت والے جہنم والے سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سا عمل یہاں جہنم میں لے آیا، تو وہ کہیں گے کہ ہماری نماز جو ہم ضائع کر دیتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز کا حکم کم و بیش 700 بار قرآن پاک میں آیا ہے۔ نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے۔ اس لیے کئی ویڈیوز میں نے نماز کے طریقے کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ نماز کا قائم کرنا کیا ہوتا ہے، کہ اپنے سامنے اللہ رب العزت کی ذات پاک کو اس طرح محسوس کرنا کہ جیسے ہمارا رب ہمارے سامنے ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ بھی تصور قائم نہ ہو تو یہ ضرور سوچ لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ تو ہمیں دیکھتا ہی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اور اس انداز میں نماز کو قائم کیا جائے۔ لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ تصور کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس تصور سے جو نماز ہوگی وہ بڑی ہی بہترین نماز ہوگی۔ تو میری پیر و مرشد کی تعلیمات میں سے ہے کہ انہوں نے مجھے یہ تعلیم دی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو مسلمان کی حیثیت سے کھڑے ہو۔ اس میں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ بعض حالات میں انسان کفری کلمات منہ سے نکال لیتا ہے جس کی وجہ سے ایمان خارج ہو جاتا ہے، لہذا وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھ لیا جائے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ، تاکہ ایمان کی تجدید ہو جائے۔ اور اس کے بعد جب مصلی پر آئیں تو ایک بار سورہ والناس کی تلاوت کر لیجئے کھڑے کھڑے، تاکہ شیطان آپ سے دور بھاگ جائے، وہ آپ کو وسوسے میں نہ ڈالے۔ اور اس کے بعد جب نماز پڑھنا شروع کریں تو اس سے پہلے سجدے کے مقام پہ الف لام لام ہا اللہ، تصور کی انگلی سے، تصور کی روشنائی سے تصور میں وہاں پر اللہ لکھ لیجئے، کیونکہ اللہ کو آپ نے دیکھا نہیں ہے تو اس کا تصور قائم نہیں ہوگا۔ لہذا جو اللہ رب العزت کا نام ہے یعنی اسم ہے، جو اللہ کا اسم ہے وہی اللہ کا جسم ہے، تو لہذا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق جو اللہ کا اسم ہے وہی اللہ کا جسم ہے۔ تو اپنی تصور کی انگلی سے، تصور کی روشنائی سے، یعنی نورانی اور سمجھ لیجئے کہ بالکل چاند کی جو روشنائی ہوتی ہے، بالکل وائٹ سفید، اس روشنائی سے، تصور سے آپ الف لام لام ہا لکھ لیجئے اور اس پہ نظریں گاڑ دیجئے۔
اور یہ تصور قائم کر لیجئے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کا تصور کسی انسانی شکل میں تو آپ نہیں کر سکتے، یہ گناہ کی بات ہے، وہ نور ہے۔ تو نورانی لفظوں میں اللہ لکھ لیجئے اور اس پہ نظریں گاڑ دیجئے، چاہے مسلح پہ آپ کو کوئی بھی چیز نظر آ رہی ہو، یعنی ڈیزائن ہو یا رنگ ہو، آپ کو اس سے کچھ نہیں لینا دینا، آپ نے اللہ کے تصور کو قائم کرنا ہے، اس پہ نظریں گاڑ دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ جب اس طرح سے عادت ہو جائے گی تو در حقیقت یہی نماز کے قائم کرنے کی بات ہوگی، یعنی اللہ کے اسم کو قائم کرنا، اس پہ نظریں گاڑ دینا، اس کا تصور قائم کر لینا، در حقیقت یہی ایک نماز ہے۔ اس طرح سے نماز کی پابندی کی جائے اور نماز کو پڑھا جائے، اور خوشنودی خدا کے لیے پڑھی جائے۔ آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس لیے پڑھی جائے۔ نماز اس لیے نہیں پڑھیں کہ مجبوری ہے، نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کی عبادتیں آپ اللہ کی رضا کی خاطر کیجئے، نہ جنت کے لالچ میں، نہ جہنم کے خوف سے کریں، بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت، نماز کا قائم کرنا اللہ کی محبت میں کریں، اللہ کی رضا میں کریں، اللہ کے محبوب آقا علیہ السلام کی محبت میں کریں۔ جب یہ کام محبت سے ہوگا، عقیدت میں ہوگا، الفت میں ہوگا، اللہ کی رضا کی خاطر ہوگا، تو اس میں آپ کو لذت حاصل ہوگی، اس میں خوشی اور خضوع حاصل ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دین پر صحیح انداز میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور نماز کو صحیح معنوں میں قائم کرنے والا بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ میں نے اپنے حصے کا کام کیا، آپ اپنے حصے کا کام کیجیے گا، اور اس پیغام کو آگے بڑھائیے گا تاکہ معاشرے میں اصلاح ہوتی رہے اور ہم اصلاح کرتے کرتے اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔